بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق
بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان خاور عظیم قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور 28 رمضان المبارک کی افطار ٹرانسمیشن ہے، اور خوبصورت لمحات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتار و کردار پر آج ہم گفتگو کریں گے. حسن معاشرت کے لیے اخلاق کا کیسا ہونا ضروری ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جس کا اخلاق بہتر ہے. اللہ نے اپنے نبی کونین کے سلطان، نبیوں کے امام احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق عظیم ایسا خوبصورت پیکر بنا کر بھیجا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تکلم نے، ان کے نطق نے، ان کی گفتگو نے، ان کی گفتار نے اس انداز میں دلوں میں انقلاب پیدا کیا کہ 360 خداؤں کو ماننے والوں کے دلوں اور کانوں میں اس انداز میں گفتار مصطفیٰ نے اثر چھوڑا کہ وہ ایک خدا واحد کے حضور سربسجود نظر آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تکلم میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتار میں ایسی چاشنی، ایسی حلاوت کہ جو سنتا پھر سننے کے لیے اس کے کان ترستے کہ پھر وہ لبھائے متبرکہ متحرک ہوں اور وہ خوبصورت کلام نور کانوں کی زینت بنے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتار کانوں کے ذریعہ دل میں اترتی اور دل کی دنیا بدل جاتی، اور وہ دلدار کائنات کی محبت کا حرم بن جاتا. اب فی زمانہ اگر دیکھا جائے تو ہمارا انداز گفتگو اور ہمارے رویے کچھ ایسے ہیں کہ ہم اور ہمارے رویے اور ہماری گفتار یہ فیصلہ کرتی ہے کہ رشتوں اور تعلق اور دلوں میں فاصلے قائم ہو جائیں. لیکن ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تکلم ہے، ایک ان کا انداز گفتگو ہے کہ کوئی اپنا ہے یا غیر ہے، آپ کا کلام اس درجہ پر تاثیر ہوتا کہ آپ کی محبت میں وہ گرفتار ہو جاتا. ایک ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تکلم دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو نے سب کو اپنی محبت پہ مبتلا کر دیا. آج بہت بڑا المیہ ہے، اور ہمارے معاشرہ میں عدم برداشت کی فقط وجہ یہی ہے کہ ہمارے لہجوں میں ترش اور تلخیاں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں. وہ کسی شاعر نے کیا عجب کہا تھا کہ جو باتیں پی گیا تھا میں وہی باتیں کھا گئی مجھ کو. یہ گفتگو جو ہے، یہ الفاظ جو ہیں، یہ دانت رکھتے ہیں اور یہ کاٹتے بھی ہیں. ہمارے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کا کردار اور آپ کی گفتار بہترین رہنمائی کرتی ہے کہ ہمیں لہجوں میں کس انداز میں مٹھاس لانی چاہیے، ہماری گفتگو میں، ہمارے لہجہ میں وہ کون سا خوبصورت ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعہ سے ہم دلوں کی دنیا فتح کر سکتے ہیں. اس کے لیے بہترین جو ہے رہنمائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کرتی ہے. دعا ہے کہ ہم سب اپنے لہجوں میں اس انداز کو اختیار کریں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، تاکہ معاشروں میں رواداری، صلہ رحمی، محبت اور ہمدردی کا وہ خوبصورت جو ہے
وہ اظہار بھی ہو اور اس کو ہم نافذ ہوتے ہوئے بھی دیکھیں، تاکہ حسن معاشرت کی ایک خوبصورت تصویر جو ہمارے اسلاف کی تھی اور عہد رسالت میں تھی وہ ایک بار پھر دیکھنا نصیب ہو جائے۔ تو آج اس خوبصورت عنوان پر گفتگو کے لیے جس معزز مہمان کو ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دے رکھی ہے، اسلامی تعلیمات پر گہری نظر ہے، علوم دنیا پر کمال انداز میں یہ گفتگو کرنے کا ملکہ رکھتی ہیں، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں ایگریکلچر یونیورسٹی سے، اور بے شمار کتب کی مصنفہ ہیں اور خوبصورت لب و لہجہ کی حامل ہیں۔ گفتار میں خوبصورت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن لطافت کی وہ کیفیات رکھتی ہیں۔ یقینی سی بات ہے کہ آج مضمون اور موضوع بھی کچھ ایسا ہے، اور پھر آنے والی ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کی مہمان کا لب و لہجہ بھی ایسا ہے۔ تو انتہائی عزت کے لائق اور ایک عظیم اسکالر محترمہ ڈاکٹر شازیہ رمضان صاحبہ آج کے ہمارے مہمان ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ خوبصورت رمضان مبارک ہمارے لیے برکتوں کا پیش خیمہ ہو اور اس کی برکات ہم دونوں جہاں میں حاصل کر سکیں۔ میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ گفتار اور گفتگو جو ہے یہ انسانی شخصیت پر اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے تاثر جو ہیں وہ دوسرے احباب میں کس طرح منتقل ہوتے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں 9 چینل کے انتظامیہ اور ان کی پروڈکشن ٹیم کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس خوبصورت ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے دعوت دی جی۔ اور جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا ہے کہ ہم آج کس ہستی کے انداز گفتگو پر بات کر رہے ہیں، جی، تو اس کے لیے تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ان کا تو جو انداز گفتگو ہے سبحان اللہ، پھولوں جیسا ہے، سبحان اللہ۔ تو لیکن جہاں تک بات ہے کہ انسان کی پرسنالٹی کے اوپر گفتگو بہت گہرا اثر رکھتی ہے، اور جیسے کہ ایک شیخ سعدی نے بھی کہا ہے کہ جب کوئی انسان بولتا ہے تو اس کے حسن و قباح کا پتہ چلتا ہے، جب تک ایک انسان چپ رہتا ہے اس وقت تک اس کا پتہ نہیں چلتا، بولتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ اور جیسے کہ حضرت علی کا بھی ایک قول ہے، اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے، اور جب دکان کھلتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی ہے۔ اچھا اچھا، واہ۔ اور اسی طرح حضرت علی کا ایک اور بھی قول ہے کہ زبان جو ہے وزن کے اعتبار سے تو بہت ہلکی چیز ہے، مگر بہت کم لوگ اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ایک انسان بولتا ہے تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا مزاج کیا ہے، اس کی شخصیت کی جو آئینہ دار ہے وہ اس کی زبان ہے۔ تو اس لیے ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا کہ مطلب وہ بہت زیادہ نہیں بولتے تھے کہ فضول بولتے جائیں، ان کا ایسا نہیں تھا۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ان کی تو جو جیسے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ الفاظ آیتیں ہیں تو فکر گفتگو ہے، گویا کہ بولتا ہوا قرآن ہے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو انداز گفتگو یہ تھا۔ جی، اسلامی تعلیمات کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں گفتگو کے کیا آداب سکھاتی ہے اسلامی تعلیم؟ جہاں تک ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات جی ہے، بے شک، اور زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں اسلام کے پیرامیٹرز میں، تو ہم یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی، آپ کس طرح سے رک کر ٹھہر کر گفتگو کرتے تھے، اور جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ نے خود فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز تکلم تھا وہ کیا تھا، وہ اس طرح سے تھا کہ جب آپ بولتے تھے تو کوئی چاہتا تو بے شک آپ کے الفاظ کام کرنا چاہتا تو وہ کر سکتا تھا، اور اسی طرح آپ یہ نہیں کرتے تھے کہ بلا ضرورت بولتے، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ سامنے جو انسان بیٹھا ہوا ہے اس کو مد نظر رکھ کر بولتے تھے، اس کی فہم و فراست کو سامنے رکھ کر بولتے تھے، بلکہ آپ نے خود فرمایا کہ میں سامنے والوں کی فہم و فراست کو سامنے رکھ کر بات کرتا ہوں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں پر آپ نے زور دینا ہوتا تھا آپ اس چیز کو دہراتے تھے، تکرار کرتے تھے، اور یہ بھی ایک حدیث سے ثابت ہے کہ آپ اس چیز کو 3 دفعہ بولا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے بارے میں خود فرمایا
کہ مجھے جوام القلم بنا کر بھیجا گیا، کہ مطلب مجھے ایسے الفاظ دیے گئے کہ جو تعداد میں کم ہیں لیکن اپنے معنی میں جامعیت رکھتے ہیں. اور جیسے کہ ابن قیم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گفتگو ہے وہ 3 چیزوں پر مبنی ہے، جاذبیت، کاملیت اور جامعیت پر مشتمل ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا خوبصورت انداز ہے اور کیا خوبصورت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتار کے حوالہ سے احباب کا جو ہے وہ دیکھنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لب و لہجہ کس انداز میں رہنمائی کر رہا ہے. محترمہ، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتار پر بات ہو رہی ہے اور وہ معاشرہ جو 360 خداؤں کو ماننے والا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتار نے اس انداز میں ان کی دل کی دنیا بدلی، اس انداز میں دل کی دنیا بدلی کہ وہ احباب ایک خدا واحد کے حضور سر بسجود نظر آئے. اور پھر دربار مصطفیٰ کا عالم کو سیرت کی کتب میں ملتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام جب سرکار گفتگو فرماتے تو اس انداز میں ماہویت کا عالم ہوتا کہ پرندے آتے ان پر بیٹھ جاتے اور اڑ جاتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو میں ایسی لطافت تھی. بالکل ایسی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز تخاطب کے حوالے سے جو آپ فرما رہی ہیں تو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، یہ میرے لیے بھی آج بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ آپ اس انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لب و لہجہ پر گفتگو کر رہی ہیں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں. جیسے حضرت حسن نے ایک دفعہ اپنے ماموں حضرت ہند ابی حالہ سے سوال کیا کہ آپ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ اور صاف بیان کرتے رہتے ہیں، تو آج مجھے ان کے انداز خطابت کے بارے میں تو بتا دیں. تو اس پر کہ وہ کس طرح سے گفتگو کرتے تھے، یہ الفاظ تھے. تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ ایک تو وہ ہر وقت غمگین رہتے تھے، اپنی امت کے بارے میں سوچتے رہتے تھے. دوسرا، خاموش رہتے تھے، ضرورت کے علاوہ نہیں بولتے تھے. اور جب بات کرتے تھے تو جب کوئی بات کر رہا ہوتا تھا تو پورے دھیان سے سنتے تھے. یہ نہیں کرتے تھے کہ، اور اسپیشلی جو بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی کہ جب کسی نے کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو صرف چہرہ نہیں کرتے تھے، پورا سینہ اس کی طرف موڑ کر کے اس سے پوچھتے تھے، پوری توجہ سے سنتے تھے. اور اسی طرح پھر جب کوئی دوسرا انسان دوسری طرف سے پکارتا تو صرف یہ نہیں کرتے تھے کہ ایسے ہی آنکھیں گھما دی، نہیں، پورا سینہ پورا اس کی طرف الٹتے تھے. تو پھر دھیان سے ان کی گفتگو سنتے. اور اگر کسی نے کان میں بات کرنی ہوتی تو جب تک وہ بات نہیں کرتا آپ پیچھے نہیں ہٹتے تھے. کسی کو بلانا ہوتا تو آپ انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے، آپ پورے ہاتھ کے اشارے سے بلاتے. اور اگر کسی بات پر آپ کو حیرانی ہو جاتی تو آپ تعجب سے ہاتھوں کو یوں مومنٹ دے دیا کرتے تھے. اور اسی طرح آپ کا ایک اور انداز گفتگو بھی تھا کہ بات کرتے ہوئے آپ اس طرح سے کرتے تھے کہ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو اس طرح سے ملاتے رہتے تھے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی اور بعد میں آنے والے صحابہ نے بھی اس سنت پر عمل کیا. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز گفتگو کے بارے میں جیسے حضرت معبد کا ہے کہ وہ کتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر ہجرت کیا تو راستے میں کچھ دیر کے لیے ان کے گھر قیام کیا. سبحان اللہ. تو ان سے کہا کہ کھانے کے لیے گھر میں کچھ ہے؟ تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے. اللہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کونے میں ایک بکری کھڑی ہے، اگر اجازت ہو تو میں اس کا دودھ دھو لوں. تو اس پر وہ فرماتی ہیں کہ اس کے تو دیکھو ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، ہڈیوں میں گوشت ہی نہیں ہے، میری طرف سے اجازت ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو حضرت ابو بکر صدیق اس بکری کو لے کر آئے. تو وہ جیسے ہی لے کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست شفقت، دست رحمت، دست برکت رکھا تو بکری کے تھنوں میں دودھ آ گیا. تو آپ نے خود بھی پیا، ایون انہوں نے بھی پیا، اور ایون ان کے گھر کے جتنے بھی برتن تھے سارے کے سارے اس دودھ سے بھر گئے. شام کو جب ان کا خامد آیا تو پوچھا آج گھر میں کوئی آیا تھا؟ تو انہوں نے نام نہیں پوچھا تھا. تو کہا ہاں ایک شخص آیا تھا، اور اپنی طرف سے کر لیا کہ اس کا نام ہوگا مبارک. خود سے بنا لی کیونکہ آنا مبارک تھا، دست مبارک لگا، برکتیں نصیب ہو گئی، اس وجہ سے انہوں نے نام بھی مبارک رکھ دیا. تو اس پر وہ کہتے ہیں اچھا مجھے ان کا حلیہ تو پتا. تو اس پر وہ کہتی ہیں وہ
دیکھنے میں جیسے دور سے خوبصورت تھے ویسے نزدیک سے بھی بات خوبصورت تھے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو دور سے خوبصورت نظر آتا ہے نزدیک سے نظر نہیں آتا, یا نزدیک سے ہوتا ہے تو دور سے نظر نہیں آتا. تو انہوں نے کہا نہیں, وہ نزدیک سے بھی خوبصورت اور دور سے بھی خوبصورت. اور جب خاموش رہتے تھے تو چہرہ پر وقار, اور جب بات کی تو چہرہ پر نور. اور فرمایا آواز میں اتنے ہلاوت اور شیرینی اور اتنی مٹھاس کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہوں نے تو مبارک بولا نا, تو انہوں نے کہا جب وہ بولتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ موتیوں کی لڑی میں سے موتی گر گر کر نیچے گر رہے ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز گفتگو تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ سارے پیغمبروں نے کہا یا رب یا رب, لیکن جب نبی نے کہا تو سورۃ الزخرف میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نبی ہم نے تیرے یا رب کہنے کی قسم کھا لی. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہجہ مبارک میں شیرینی, ہلاوت اور جو مٹھاس تھی, ایون دوست تو دوست, دشمن بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے تھے. اب یہ دیکھیں کہ کہاں کس طرح انہوں نے مکہ ہجرت کی اور کس طرح وہاں لوگ ان کی طرف مائل ہوئے صرف ان کے اس زبان کی وجہ سے, ان کے حسن خطاب کی وجہ سے وہ متاثر ہوئے, ان کے کردار کی وجہ سے, اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مائل ہونا شروع کیا, اور گروہ در گروہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں سرکار کی گفتار کی برکت سے. سبحان اللہ, کیا مٹھاس ہے, کیا حلاوت ہے اور کیا لطافت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اندازی گفتگو میں. معزز ناظرین, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتار کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, اور ایسی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے کہ محسوس ہی ہو رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتار اور ان کے کردار پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, لیکن آپ مدینہ شریف سے ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں, اور الفاظ کی رسد ہے جو ہمیں نصیب ہو رہی ہے, ان کے کلام کی مٹھاس اور حلاوت نصیب ہو رہی ہے. ایک عجب کیف ہے جو روحانی تسکین کا سبب بن رہا ہے. ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, مختصر بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. معزز ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے خوش آمدید کہتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والے صفات اور آپ کی گفتار اور آپ کے کردار کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. امام کہتے ہیں کہ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب, منہ میں گل جاتا ہے شہد نایاب, وجد میں ہو کہ جاں بیتاب, اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نامی اسم گرامی جب لبوں پر رہتا ہے تو ایسے لگتا ہے کسی نے شہد نایاب کھول دیا ہو, اور پھر فرط مسرت سے جو ہے وہ لبوں کو چومتے ہیں تو وہ مٹھاس محسوس کرتے ہیں. میاں صاحب نے کیا خوب کہا, پنجابی ادب کا ایک خوبصورت مینارہ نور ہیں, اور کہتے ہیں کہ کک سواد نامی سری اندر تے کھنڈاں وی چک ڈٹھیاں, دنیا دی سب شائواں نالوں گلاں سونے دیاں مٹھیاں. حضور بابا فرید الدین مسعود گنجی شکرا فرماتے ہیں کہ شکر, کھنڈ, گڑ, نبات, ماکھیوں, ماجا, دودھ, سبے وستو مٹھیاں پر سونا نہ پجن دودھ. کہتے ہیں کہ شکر, چینی, گڑ, شہد, دودھ, یہ سب چیزیں میٹھی ہیں, لیکن ان سب سے زیادہ مٹھاس یار کے لہجے میں ہے. کیا خوبصورت وہ گفتگو ہوگی کہ پنجابی کے شاعر نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایسی بولی او بولیا سونا, اپنی بولی تے لالیا سانو. کیا خوبصورت حسن تکلم ہوگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اگر دیکھا جائے, اللہ نے تمام انبیاء کو محترمہ معجزات دے کر بھیجا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سر تاپا معجزہ بنا کر بھیجا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سر تاپا معجزہ ہیں, تو آپ کی گفتار بھی معجزہ ہے. بالکل. اور یہ کیسا معجزہ ہے؟ سب سے پہلے تو میں بات کروں گی کہ ان کے خطبوں کی طرف, ٹھیک ہے, کہ ان کا تو جیسے کہ ان کے خطبوں کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. واہ واہ. تو جیسے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, آیا فصحا عرب کے بڑے بڑے, سبحان اللہ. تو جیسے حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبات میں نے سنے,
ان کے خطبات کوئی بہت زیادہ لمبے جی نہیں ہوتے تھے. جیسے اب ہمارا المیہ ہے کہ ہمارے جب کوئی بات کرتا ہے تو ہم بڑی لمبی کر دیتے ہیں. ٹھیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے. وہ دیکھتے تھے کہ میرے سامنے کون ہے, بچے ہیں, بزرگ ہیں, بوڑھے ہیں, عورتیں ہیں. اس سامنے والوں کو, جیسے اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ جو سامنے ہے نا اس کے اکارڈنگ بات کیا. اور اسی طرح ان کے خطبے بھی طوالت پر مشتمل نہیں ہوتے تھے. آپ اس کی واضح طور مثال دیکھ لیں, خطبہ حجۃ الوداع دیکھیں کتنا خوبصورت خطبہ جو اس دور کے انسان کے لیے بھی تھا اور آج کے دور کے انسان کے لیے بھی ہے, جو منشور حیات ہے اور وہ تا قیامت ایسا ہی رہے گا. دیکھیں جو کچھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر فرما دیا, وہ اصول دے دیا ہمیں, بنیادی انسانی حقوق کا چارٹر دے دیا ہمیں, ٹھیک ہے نا, کہ ہم نے کیسے رہنا ہے. لیکن وہ خطبے, اس خطبے کو بھی آپ دیکھ لیں, وہ بھی کوئی بہت زیادہ طوالت پر مبنی نہیں تھا. اب ان کے خطبوں کے اندر یہ دیکھیں کہ اللہ کی, ابھی جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ معجزانہ, تو یہ اس طرح کا معجزہ تھا کہ ان کی آواز میں تاثیر تھی. ٹھیک ہے. جیسے حضرت اسما بیان کرتے ہیں, ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن عذاب قبر پر اور عالم برزخ پر بات کی. فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گفتگو فرما ہی رہے تھے کہ سننے والوں پر ایک رکت طاری ہو. اسی طرح حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ خطبہ فرما رہے تھے. تو بات کرتے کرتے آپ نے فرمایا, اے لوگو, جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لو نا تو تم لوگ ہنسو گے نہیں, روتے رہو گے. یہ کہنے کی دیر تھی کہ سب لوگوں نے رونا شروع کر دیا. مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں, خطبہ دیتے دیتے فرمایا, اے لوگو, اپنے رب سے ڈرو. ٹھیک ہے, تم سب تو آدم کی اولاد ہو, آدم مٹی سے بنے ہوئے ہیں. تم لوگوں کے پاس 2 درہم ہے, کسی کے پاس کھجور ہے, جو کچھ بھی ہے اللہ کی راہ میں دے دو. یہ سننے کی دیر تھی. ایمن صحابہ کرام کے پاس جو ضرورت سے زائد پہننے کے بھی کپڑے تھے وہ بھی انہوں نے اللہ کی راہ میں دے دیے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی تاثیر تھی اللہ کی طرف سے. اور ایک اور معجزہ, جیسے کہ جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب خوبصورت تھے, خوش آواز تھے, لیکن جب بات آتی ہے امام الانبیاء کی تو وہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ ان کی آواز خوبصورت. سبحان اللہ. اور ان کی آواز کے اندر اتنی بلندی تھی, جب گفتگو فرماتے تھے تو چہرہ مبارک سرخ اور آواز اپنے آپ بلند ہونا شروع ہو جاتی. سبحان اللہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ مسجد میں گئے, مسجد نبوی میں, تو وہاں داخل ہوئے, خطبہ دینے لگے, ممبر مبارک پر تشریف لے گئے, کہا لوگوں بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن رواح دور کسی جگہ تھے, انہوں نے سن لیا, وہیں پر بیٹھ گئے. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن معاذ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مینا میں خطبہ دیا تو جو لوگ دور تھے انہوں نے بھی اسی طرح سنا جس طرح قریب والے نے سنا. پھر اس کی واضح مثال دیکھیں کہ دیکھیں یہ کتنا بڑا معجزہ ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم لوگ مائک کے بغیر گزار. اب آپ مسجد میں چلے جائیں, مائک ہے, ورنہ اینڈ تک آواز نہیں جاتی. اب یہ دیکھیں خطبہ حجۃ الوداع دے رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں, 1,40,000. تو اس پر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جیسے قریب والے نے سنا ہے ویسے ہی دور والے نے بھی سنا. حضور کی گفتگو کا اعجاز ہے, یہ اعجاز ہے اور یہ معجزہ ہے. اس لیے میں نے کہا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو دے دی تھی وہ اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دے گی. ڈاکٹر صاحب یہ بات دیکھیے گا کہ میں کسی سے کلام کروں, کوئی زید بکر کسی سے کلام کرے, کوئی حکمن کہہ دے یا یہ بات تعمیل کے لیے کہہ دے کہ یہ آپ نے کرنا ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا اس بات کو قبول کرے اور اس پر وہ عمل بھی کرے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کا یہ اعجاز تھا, یہ معجزہ تھا کہ حضور جب کلام کرتے تھے تو جسم کے ساتھ ساتھ روح بھی اس ارشاد کو قبول کرتی تھی. بالکل ایسا ہی ہے, اور یک جاں جو ہے وہ لبیک کہتی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ دیکھیں نا
کہ یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ نبی ہمارے جو نبی تھے جی جی وہ شاعر قرآن تھے. اللہ وہ قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے, خواہش نفس سے کچھ نہیں, بلکہ جو کچھ ہوتا تھا وہ وہی ہے. تو وہ جیسے جس سے پہلے بھی میں نے کہا کہ بولتا ہوا قرآن ہے مصطفیٰ, ان کی زبان پر خدا بولتا تھا, بلکہ جو کچھ وہ کہتے تھے وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا, انہوں نے اپنے نطق رسول اپنے عمل سے ثابت کر دیا. اور جو ان کا قول فعل دیکھیں, اور یہ دیکھیں کتنا بڑا موضوع ہے. اب آپ دوسرے بھی نبیوں کی رسول, اب حیرت ہوتی ہے کہ ان کی زندگی کا ہر چیز ویسے ہی زندہ ہے, محفوظ ہے, اور ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں. لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس طرف نہیں جاتے. تو ہم جیسے کہ بات کر رہے تھے, اور سب سے بڑی بات ان کے موضوعات کی, ہم بات آواز کی, تو آپ نے اپنے بارے میں خود فرمایا کہ میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ گفتگو کرنے والا ہوں. ایک دفعہ, اور اچھا ان کی گفتگو کا اثر اس وقت جو عام لوگ تھے ان پر بھی بہت ہوتا تھا. جس کو سمجھ, ایک شخص جھاڑو دے رہا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سنی, تقریر سنی, آ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا, کلمہ پڑھ لیا, نبی کی خدمت میں پیش ہو گیا. اب پھر آپ یہ دیکھیں, ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں, اے اللہ کے رسول, میں پورے عرب میں پھرا ہوں, میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہے, شعراء کو سنا ہے, لیکن آپ کی جو بات ہے نا, جب آپ بات کرتے ہیں, جو آپ کا گفتگو کا انداز ہے, وہ کسی اور کا نہیں ہے, جو آپ کا خطابت کا انداز ہے. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو, مجھے فصیح اور بلیغ بنا کر بھیجا گیا ہے. میں خاندان قریش میں پیدا ہوا, اور میری پرورش کہاں پر ہوئی, قبیلہ بنو سعد میں. تو میں وہاں گیا, میں نے وہاں کا لب و لہجہ سیکھا. تو اس لیے میں اللہ کی طرف سے یہ بھی چیز تھی کہ وہ سب سے زیادہ فصیح و بلیغ گفتگو کرنے والی ہستی تھی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی کہ رب تعالیٰ میرے سینہ کو کشادہ کر دے, میری زبان کو وسعت عطا کر دے. حضرت موسیٰ نے تقاضا کیا, لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعجاز ہے کہ تقاضا نہیں کیا, اللہ نے خود کہا کہ ہم نے آپ کے سینہ آپ کی خاطر کشادہ کر دیا. دیکھ لے, بالکل ایسے ہی ہے. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا, جو قرآن کریم میں کہہ دیا گیا, بلکہ آپ نے یہاں تک کہا, دیکھیں کہ چونکہ ہمارا ٹاپک گفتگو کے بارے میں ہے, تو قرآن پاک کی آیت بھی ہے, قولوا للناس حسنا, لوگوں سے اچھی طرح خوش اسلوبی سے پیش. تو آپ نے فرمایا تم لوگ مجھے اپنی زبان کی ضمانت دو, جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ آپ, ہماری گفتگو ہماری کس طرح سے ہونی چاہیے, ہمیں کس طرح سے بات کرنی چاہیے, اور ہمارا کردار کس طرح سے ہونا چاہیے. یہ سارا کچھ ہمیں ایک ہی ہستی سے ہمیں ملتا ہے, اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر زندگی کو دیکھا جائے, دو حصوں میں تقسیم کیا جائے, قبل از اعلان نبوت اور بعد از اعلان نبوت, تو 40 سال کا عرصہ ہے جو اعلان نبوت سے قبل ہے. اور اس 40 سال کے عرصہ میں آپ نے کیا خوبصورت تعلیم فرمائی اپنی گفتار اور کردار کے ذریعے. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر ایسا انقلاب آیا کہ ہر کوئی جو ہے وہ اسلام کی طرف, دیکھیں کیسے وہ رات کے اندھیرے میں گئے تھے, اور کیسے فاتح کی حیثیت سے داخل ہو گئے, اور دیکھیں کہ کیسے وہاں داخل ہوئے ہیں. ابو سفیان کے گھر کے بارے میں کیا حکم دے دیا لوگوں نے, بلکہ کہا پوچھا جب خطبہ حجۃ الوداع کہ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ آج میں تم لوگ کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں. تو انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ آپ رحیم ہیں, آپ ہمارے ساتھ کچھ, اب آپ یہ دور کیوں جاتے ہیں. یہ دیکھیں کہ وحشی کے ساتھ انہوں نے کیا نہیں کیا تھا, لیکن دیکھیں کہ ان کو بھی معاف کر دیا, تو معافی عام کا اعلان کر دیا. اب یہ دیکھیں کہ جب ہم اس کو لے کر آتے ہیں آج اپنی عصر اس دور میں, تو یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں ملتی. ہمارے معاشرہ میں عدم برداشت کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہی ہے کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتار کے وہ اعجاز کو حاصل کرنے میں جو ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں, یا یوں کہہ لیجیے کہ پہلو تہی اختیار کی ہے. ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کو اپنے وجود پر, اپنی زندگیوں میں نافذ نہیں کیا. ہم دیکھیں, میں یہ کہتی ہوں کہ ہم قول کہتے ہیں, لیکن ہم عمل نہیں کرتے ہیں. ہم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, ثواب کے لیے پڑھ لیتے ہیں, لیکن جب بند کیا اس
کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، کیا حکم دیا ہے، ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے. اب ضرورت ہے اس عمر کی کہ ہم اس پر عمل کریں. اور سب سے بڑی بات میں یہی کہوں گی کہ ہمیں اپنی اس زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے. اب جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل، اب دیکھیں حضرت معاذ بن جبل کتنی بڑی پرسنالٹی، جی بالکل، ٹھیک ہے، دیکھیں کیا جس نے قیامت والے دن سارے جو علماء کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا. ان کو ایک دفعہ مخاطب کر کے فرماتے ہیں معاذ میں تمہیں بتاؤں کہ پورے دین کا خلاصہ کس چیز میں ہے. تو اس پر حضرت معاذ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان کا یوں پکڑا دونوں ہاتھوں میں، کہا اس کو قابو میں رکھنا، اللہ یہی تمہاری پوری شریعت ہے. اس کو تم نے قابو میں کر لیا تو تمہارے پورے دین کا خلاصہ، تمہارے پورے دین کا نچوڑ یہی ہے، اس کو قابو میں رکھنا. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ ہم جس کو قابو میں نہیں رکھتے، ہم بلا سوچے سمجھے بغیر بولتے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں، اسی زبان سے ہم غیبت کرتے ہیں، ہم دلوں میں بغض رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ٹالریٹ نہیں کرتے. ہمارا معاشرہ انتقامی معاشرہ بن گیا. ہم کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. کوئی ایک بات کرے گا تو کیسے اس کی ہمت ہوگی، اس نے یہ بات کر دی. ہم جب تک اس سے ہم بدلہ نہیں لیتے ہم چپ نہیں بیٹھے. یہ ہمارے رویے ہیں، یہ انتقامی رویے ہیں ہمارے. اصل میں ہمیں اس طرح سے ہو جانا چاہیے، ہمیں سہنے والا بننا چاہیے. ہمیں کوئی گالی دے ہمیں اس کو بدلے میں دعا دینی چاہیے، کیونکہ گالی دینا مسلمان بھائی کو فسق ہے، کفر ہے. لیکن ہم یہ نہیں کرتے. ہمارے ساتھ کوئی برا کرے ہمیں درگزر کر دینا چاہیے، معاف کرنے والا بننا چاہیے. اور یہ سب ہم اپنے عمل سے کر سکتے ہیں. کوئی کب تک ہمارے ساتھ کرے گا؟ ایسے ہی نہیں، ہم یہ سب نہیں کرتے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو ایک دفعہ مخاطب ہوئے اور فرمایا اے ابو ذر، جی میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، سبحان اللہ، اگر وہ تم نے کر لیا نا جی تو روز محشر تیرے جیسا کوئی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. تو اس پر حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ مجھے ضرور بتائیے. جی تو اس پر بھی آپ نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھنا. اللہ اللہ اللہ، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا. اور یہ آپ نے ایسا 3 مرتبہ فرمایا. دیکھیں یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دیکھیں صرف یہ کہنے والے اور سننے والوں نے کس طرح سے عمل کیا. حضرت ابو ذر غفاری دیکھیں کہ وہ کیا ہے، ان کا مقام تھا، کیا ان کا مرتبہ تھا. لیکن ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایسی ہمت طاقت رکھ دی کہ مہینوں وہ بولتے ہی نہیں تھے اور بہت کم گفتگو کرتے تھے. اب یہ دیکھیں، اور ہم موبائل پہ بلا ضرورت ٹائم پاس کرنے کے لیے کسی کو پیکجز لیے ہوئے ہیں، پیکج کے ہم کال کر رہے ہیں، لمبی باتیں کر رہے ہیں. اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ہم کسی کی برائیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں. اب غیبت کیا ہے؟ اب مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کی بخشش نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم آج اپنی اس زبان کی سے جو بول رہے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہم غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جب قیامت والے دن اس زبان کی کھیتی کو ہمیں کاٹنا پڑے گا تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا بویا تھا اس دنیا میں اور آج ہم کیا کاٹ رہے ہیں. لیکن ہم ان چیزوں کو اگنور کیے بیٹھے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت انس سے مخاطب ہوئے اور کہا اے میرے بیٹے انس، میں تجھے ایک وصیحت کروں. میری ایک بڑی عظیم و شان سنت ہے، بہت سنتے تو دیکھیں ہمارے نبی کی بہت زیادہ ہر ادائی سنت ہے، لیکن کہا ایک بہت بڑی سنت ہے. تو اگر تم وہ کر لوگے نا تو روز محشر میں کھڑا ہوں گا اور تجھے پھولوں کے ہار پہناؤں گا. انہوں نے عرض کیا ضرور.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بات کہہ دوں جی. وہ سنت کوئی آسان نہیں ہے, اللہ اکبر, تجھے روز کرنا پڑے گا جی, تجھے روز تھکنا پڑے گا. اور یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ تم نے کر لی تو معاملہ ختم ہو گیا, ایسا کچھ نہیں ہوگا, جی. کرنا تجھے روز پڑے گا. اس پر انہوں نے کہا آپ حکم دیجیے, اچھا, میں روز کروں گا. ٹھیک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کرتا رہے گا حتیٰ کہ تیری موت واقع ہو جائے. اللہ اللہ اللہ. تو اور جب تو نے وہ عمل کر لیا نا, جی, تو قیامت والے دن میں تیرے سامنے کھڑا ہوں گا اور میں آگے پھولوں کا ہار لے کر آؤں واہ گا واہ واہ, اور میں تجھے پھولوں کا ہار پہناؤں گا. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے تو ہم تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری جنت میں جگہ ہو, جی, اور وہاں نبی نے فرمایا کہ میں خود تمہارا استقبال کروں گا اور میرے تم پڑوس میں ہوگے. تو حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے رسول مجھے ضرور بتائیے. جی. تو آپ نے اس پر فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھنا, اللہ 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 اللہ, اور دل میں کسی کے لیے نفرت نہ پیدا ہونے دینا. صحیح, اور ہمارے آج کل وہی بات ہے کہ ہم دلوں میں نفرت سجائے پھرتے ہیں. جی ایسا ہی ہے. ہمارے دلوں میں محبت نہیں ہے, جی, عداوت ہے. ایسا ہی ہے. اب ایک دفعہ صلہ رحمی ختم ہو گئی ہے, ہمدردی ختم. ہمارے ناظرین کو بتائیے گا آج کی اس نشست کے حوالے سے جو آپ نے گفتگو کی ہے, ہمیں کیا اخذ کرنا چاہیے, کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ میں آپ لوگوں کو ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ہمیں اپنے رویوں میں, جی, یا ہمیں اپنی جو ہماری گفتگو ہے, جی, اس کے اندر پھولوں جیسے خوشبو آنی چاہیے. جی, سبحان اللہ. اور جیسے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ غم کو سہ لے جانا چاہیے. جی, اب اس کو اسکپ کر دیجیے گا پلیز. جیسے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ غم کو بھی سہنے میں قدرت نے اپنا مزہ رکھا ہے. واہ واہ واہ. تو ہمیں غم کو سہ جانا چاہیے, ٹھیک ہے, اور کسی کی طرف سے دکھ ملے, جی, اس کو برداشت کر لینا چاہیے. صحیح. تاکہ جو ہمارا ماحول ہو, جی, اس کے اندر جب ہم کہیں گفتگو کر کے جائیں پھولوں جیسی خوشبو آئے, اس کے اندر تعفن نہ ہو. صحیح. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بھی یہی ہے, ہماری سنت بھی یہی ہے. اور ہمارے یہ جو بار بار آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ ہم جتنی عبادات کر لیں, جو کچھ مرضی کر لیں, لیکن ہم میں رات کو جب ہم سونے لگے تو اپنے اس دلوں کو صاف کر کے سوئیں, محاسبہ کیا جائے اور دلوں کے اندر جو بغض ہے, جیسے کہ ابھی چونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے, بالکل ایسے, تو جیسے آپ نے حضرت ابو دجانہ سے مخاطب ہوئے تھے, اب یہ دیکھیں بدری صحابی ہیں, ان کو بھی مخاطب کر کے آپ نے یہی فرمایا تھا دل میں کسی کے لیے نفرت نہ رکھنا اور اپنے دل میں کسی کے لیے بغض نہ رکھنا. تو اپنے دلوں میں بغض نہیں ہونا چاہیے, نفرتیں نہیں ہونی چاہیے, رنجشیں نہیں ہونی چاہیے. یہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے, اس کو ہمیں اس طرح سے گزارنا چاہیے جس طرح ہمارے نبی نے حکم دیا ہے. اور نبی وہی حکم دیتے تھے جو کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما دیتے تھے. سبحان اللہ. معزز ناظرین, ہر انسان کے وجود میں دو چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جنت میں جانے کا سبب بھی ہیں اور جہنم میں جانے کا سبب بھی ہیں. جیسے کہ محترمہ ڈاکٹر شازیہ رمضان صاحبہ نے بڑے مفصل انداز میں بیان کیا کہ زبان اور دل دو چیزیں ایسی ہیں کہ یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ہیں اور جہنم میں بھی. کہ اگر دل میں بدگمانی ہوگی تو زبان پر غیبت ہوگی, اگر دل میں کسی مسلمان کا حسن ظن ہوگا تو پھر زبان پر اس کی تعریف اور تحسین کے کلمات ہوں گے اور جنت میں جانے کا سبب ہوگا. بلکہ اگر ہم اچھی گفتگو کرتے ہیں تو جنت کے درجات پہ اوپر چلتے جاتے ہیں. یہ حدیث ہے. سبحان اللہ. تو آج کے اس دور میں, آج کی اس تاریخ میں اگر کوئی چاہے کہ اس کا انداز گفتگو اچھا ہو اور خوبصورت ہو تو بہترین خلق عظیم کے پیکر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے سامنے ہے. اللہ کریم ہمیں اپنے لہجوں میں حلاوت لانے کی, مٹھاس لانے کی اور رواداری کے ساتھ, صلہ رحمی کے ساتھ حسن معاشرت میں اپنا حصہ جو ہے وہ شامل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائیں. معزز ناظرین, کل انشاءاللہ تعالیٰ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان خاور عظیم قادری کو اجازت دیجیے گا اور اب خوبصورت کلام آپ سماعت فرمائیں گے.
کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی دستگیری میری تنہائی کی تو نے میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا کچھ نہیں مانگتا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا لوگ کہتے میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا یہ تیرا کرم پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا ایک بار فلسطین میں
واسطہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا